اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب سے پہلے۔ اللہ محفوظ رکھے سود کی وبا سے، لیکن لوگ کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوا بھی کھیلتے ہیں، سود بھی سب چل رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو جوان کا وہ سود کا دھندا کرتا تھا، اور سودی کاروبار کرنے والے لوگ بڑے بے مربت ہوتے ہیں، ان کے دل سے مربت ختم ہو جاتی، تو وہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا تھا۔ کسی غریب نے بھی لے رکھا تھا، غریب بیچارے لیتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹ نہیں جائیں گے۔ آقا نے فرمایا سود لینے والا جتنا بڑا مجرم ہے، سود دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ اس پہ گواہ بننے والے پہ بھی اللہ نے لعنت کی ہے، سود لکھنے والے پہ بھی اللہ نے لعنت کی۔ ہاں، اس لیے یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ کائے کی مجبوری ہے بھائی؟ کائے کی مجبوری؟ کھانا نہیں ہے 3 ٹائم کا، 1 ٹائم کھاؤ۔ 1 ٹائم کا نہیں ہے، آدھا کھانا کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ۔ کس نے کہا کہ بھوکے رہنے سے لوگ مر جاتے ہیں؟ نہیں، بھوک کی فضیلت تو یہ ہے کہ جب بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے تو اللہ کے نور کی برسات ہوتی ہے، اور ہمیں تو بس اتنا ہی کھانے کا حکم دیا جس سے زندہ رہ سکیں۔ یہ اور بات ہے، پہلے مسلمان زندہ رہنے کے لیے کھاتا تھا، اب مسلمان کھانے کے لیے جی رہا ہے، حریص ہو گئے۔ اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ قبر کی مٹی بھرے گی اس کو، اس بدبو کو کوئی نہیں بھر سکتا۔ تو اس نے سود کے پیسے دے رکھے تھے۔ ایک دن وہ بیوی سے کہتا ہے وہ جوان کہ میں جو ہے نا ذرا سا وصول کر کے لاتا ہوں اپنے پیسے، تو ایک کام کروں میں آتا ہوں، میرا انتظار۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، محلے کے بچے، انہوں نے کہا ہٹو 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 ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کی گرد اگر ہمارے وجود پہ پڑ گئی تو کہیں اس کی نحوست ہمیں نہ لگ جائے۔ یعنی بچوں میں بھی مسلمانوں نے کتنا شعور بیدار کیا تھا کہ ہمارے بچے بھی گناہ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ آج ہمیں تو سیریل دکھانا یاد رہا، موبائل پہ گیم کھلانا یاد رہا، مذہب پلانا ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ تو بچوں نے اس کے دماغ پر یہ بات چوٹ کر گئی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے نفرت کر رہے۔ لیکن نازک گفتگو کا دل پر کیا اثر ہو سکتا تھا، لیکن دماغ ضرور جھنجھوڑ دیا گیا۔ جب قدرت کسی کو اپنی طرف بلاتی ہے نا تو پھر اسباب بھی پیدا کرتی ہے۔ قدرت جب کسی کو اپنی طرف بلاتی ہے تو اسباب بھی پیدا کرتی ہے ہجرت کے لیے۔ بچوں نے یہ کہا، وہ گیا اور جانے کے بعد ایک دروازے کھڑا ہوا، لاؤ بھائی میرا پیسہ دو، ہر ہفتے دیتے ہو اس ہفتے بھی دو۔ اندر سے آواز آئی، میرے شوہر نہیں ہے اور ہمارے پاس رقم جمع نہیں ہو سکی، وہ انتظام کرنے گئے۔ اس سود خور نے کہا اگر نہیں دو گے نا یہ ابھی چلاؤں گا، میں ایک دروازے پہ ایک بار آتا ہوں تو دوبارہ خالی واپس نہیں جاتا، میں لے کر کے جاؤں گا، کچھ بھی ہو دو ورنہ اتنا چلاؤں گا کہ ذلیل ہو جاؤ گے محلے میں، محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ سود سے پیسے لیتے ہو، ہم تو بدنام ہی ہیں، آپ کو ہی بدنام کر دیں گے۔ اندر سے آواز آئی، بھائی پیسے نہیں ہیں، سود کی رقم پر اور ایک سود لے لے۔ میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، میرے شوہر بکری کے سر اور پائے پکانے کے لیے دے گئے ہیں، بچوں کے لیے پکا رہی تھی، بچے بھوکے تھے، یہ بھی لے کر چلا جا، لیکن چلانے انتظام کر کے پہنچا دیں گے تجھے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے بچے بھوکے رہیں کہ مر جائیں، ہمیں تو بس لے کر کے جانا ہی ہے۔ اور پھر وہ بکری کے سر پیر اٹھا کر کے لے گیا، بیوی کو دیا، لو پکاؤ اس کو، ہم کھائیں گے۔ اپنے الفاظ کے جامع میں چونکہ میں بات کر رہا ہوں، تو جب کھانا پکنے لگا تو خوشبو کئی گھر تک پہنچی۔ یہ بھی انتظار میں تھا کہ کھانا پکے گا تو ہم کھائیں گے، میاں بیوی بیٹھ کر کے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، کسی مرد درویش نے کہا کیا خوشبو آ رہی کھانے کی، کھلا دینا کچھ کھانا۔ تو اس نے جواب دیا سود خور نے کہ اگر یہ بکری کے سر اور پیر کا سالن میں تجھے دوں گا نا تو تم فقیر کوئی امیر نہیں ہو جائے گا، البتہ تجھے دینے سے میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، میں نہیں دے سکتا تجھے، جا۔ اس نے جاتے جاتے کہا حبیب ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ضرور ہے، بے شک یہ عیش و عشرت کے دن زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، ایک دن موت ہے، موت۔ وہ بول کے گیا، پتہ نہیں وہ کون اللہ والا تھا، جیسے ہی وہ گیا کھانا پکا، دسترخوان پہ ہانڈی رکھی گئی، خوشبو تو بہت تھی لیکن جب ہانڈی سے ڈھکن ہٹا تو پورا کھانا خون ہو چکا تھا۔
ایک کے بعد ایک لگاتار واقعات نے بڑے کچوکے دیے، ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اب حبیب نے سوچا بہت ہو گیا، آج میں گناہ سے ہجرت کروں گا اور نیکی کی طرف بلکہ اللہ کی طرف جاؤں گا۔ اب میں توبہ کر لینا ہے، اب میں نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور حبیب گھر سے نکلا، دماغ میں کہاں جاؤں؟ توبہ کرنا ہے کسی کے ہاتھ میں کر رہا ہے، کہاں جاؤں؟ اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے کسی کے وسیلے سے کر رہا ہے، کہاں جاؤں؟ فوراً خیال آیا، اور کہاں جاؤں؟ میرے شہر میں تو امام حسن بصری جیسا بندہ، مولا علی کا خلیفہ، مولا علی کا مرید، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا رضائی بیٹا، اتنا عظیم، اتنی عظیم ہستی میرے شہر میں موجود ہے، ان کو چھوڑ کے اور کہاں جاؤں؟ گئے ان کی خانقاہ کی طرف، کبھی نہیں گئے تھے خانقاہ میں، پہلی بار گئے، مجمع جمع ہے، امام حسن بصری لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور خدا کا کرنا اس دن کا عنوان ہے توبہ کرو، اللہ کی طرف ہجرت کرو۔ اس دن کا عنوان ہے توبہ کرو، اللہ کی طرف ہجرت کرو۔ امام حسن بصری گفتگو کرتے کرتے کہتے، لوگوں سچی توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کی طرف ہجرت کرو، اب تم کتنے بھی گنہگار ہو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے وہ۔ اور پھر کہتے کہتے چند جملے زبان پہ آ گئے اور سب کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، لوگوں بصرہ والے توبہ کر لو، اگر تم میں کوئی حبیب سود خور جیسا بھی گنہگار ہوگا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا اگر وہ توبہ کر لے۔ اور پھر کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ جیسے بھی میرے نوجوان بھائی کھڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ رحمتوں کا سایہ کرے اور ان کو قیامت کے دن کھڑے کرنے سے محفوظ رکھے۔ اتنی دیر سے کھڑے ایسے ہی اس انداز سے مجمع بیٹھا ہوا تھا، جگہ ختم ہو گئی تھی، حبیب اور کچھ نوجوان وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ حبیب نے مجمع کو چیرا اور چیرتے ہوئے آیا، بیچ میں کہا امام یہ جو جملہ کہا آپ نے آخری والا، اس کو ایک بار ذرا اور کہو، اس کو ایک بار اور کہو۔ امام حسن بصری نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے میرا اللہ اس کو بخش دے گا۔ اور قریب آئے اور قدموں میں کھڑے کر ایک بار اور کہو۔ پھر انہوں نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پیر پکڑ کے کہتے گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی، چونکہ وہ کبھی آتا نہیں تھا اس لیے محفل میں آیا۔ تو آپ نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں حبیب سود خور ہوں، توبہ کر لی میں نے۔ کہا ایسے توبہ نہیں ہوتی، ہر چیز کی توبہ الگ الگ۔ تو کہا پھر کیسے؟ کہا جس کا سود لیا ہے، پیسے ظلمن لیا ہے، ان کو واپس کر جو یاد ہے، اور جو نہیں یاد ہے تو ان کی طرف سے اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ جو نہیں یاد ہے اس نے کہا آپ گواہ رہیں میں اپنی پوری دولت اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ توبہ کرائی، مرید کیا اور کہا اب جاؤ گھر۔ اب حبیب جیسے ہی گھر کی طرف گئے، اب بھی وہ بچے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے کھیل رہے تھے، بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے۔ وہ بچے جیسے آتے تھے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، فیس بک کا دور نہیں تھا، یوٹیوب کا دور نہیں تھا، لیکن فیس بک یوٹیوب کے پجاریوں کو بتا دو کہ یہ انٹرنیٹ اتنا کام نہیں کرتا جتنا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے۔ اللہ کہا کہ حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے، حبیب اللہ کا حبیب۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نگاہیں اوپر کی، مولا کہاں تو یہ بچے کہتے تھے اس کے گوارے راہ سے بھی بچو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ مولا توبہ میں نے کی، ابھی محفل سے کوئی اٹھ کر بھی وہاں سے نہیں نکلا، تو نے میری توبہ کی کیسی شہرت کر دی، کیسی عزت کر دی، توبہ کرنے والوں کو کیسی عزت دیتا ہے اللہ۔ پھر ایک دن وہ آیا جس حسن بصری نے توبہ کرائی تھی، پیر تھے نا، ایک دن اپنی خانقاہ سے نکل کے ملنے حبیب کی خانقاہ میں گئے۔ اب وہ حبیب کون حبیب ہوئے وہ بتا دوں، کیونکہ وہ مرید بھی تھے، پھر خلیفہ بھی تھے۔ اسی حبیب کو دنیا حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے۔ اور وہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔ وہ حبیب اجمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی کے پیروں کے پیر ہیں۔ بڑی بڑی ہستیوں کے کس کے نام لوں؟ سلسلے قادری اور چشتیہ کے مسلم بزرگ ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبیب اجمی پھر حبیب اجمی ہو گئے، اللہ کے حبیب ہو گئے۔
ایک دن امام حسن بصری ان کی خانقاہ میں گئے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. مرید کی خانقاہ میں پیر پہنچے, نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی شان دیکھو. اللہ کرے کوئی ہجرت کر جائے, اللہ کرے کوئی ہجرت کر جائے. اللہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو توفیق دے. اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی برکت. امام حسن بصری مرید کی خانقاہ میں خلیفہ خان, وہ مغرب پڑھا رہے تھے. جیسی نماز مغرب کی جماعت دیکھی, دل میں خیال آیا, یار کتنی گندگی سے اس کو میں نے نکالا تھا, آج یہ نماز پڑھا رہا ہے, نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں اس کے پیچھے, نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں اس کے پیچھے. پھر خیال ہوا تو نہیں پڑھا. امام حسن بصری نماز نہیں پڑھا. پھر اپنی نماز پڑھی. اسی رات سوئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا. اللہ سے باتیں ہوئی. اہل سنت کا موقف یہ اس بارے میں کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ماتھے کی آنکھ سے نہیں ہو سکتا, البتہ خواب میں اللہ کا دیدار کوئی کر سکتا ہے, یہ جائز ہے, ہو سکتا ہے. ہمارے امام امام اعظم کو 100 بار اللہ کا خواب میں دیدار ہوا ہے, اور بھی ہمارے بہت بزرگ ہیں, انہوں نے خواب میں اللہ کو دیکھا. بہت باتیں ہوئی تو اللہ سے کہا, اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی عبادتیں قبول کر لیں. توجہ ہے, اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی برکت. اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی باتیں تو قبول کر لے, اس میں مہار تصدیق تیرے کرم کی ثبت کر دے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور کہا, حبیب حسن تجھے موقع تو دیا تھا نا میں نے. حسن, ہائے ہائے میرا اللہ کتنا کریم ہے, ہم نے سب سے محبت کی نا, اس سے محبت نہیں کی. ہم نے سب سے پیار کیا, اس سے نہیں کیا. اس کی محبت کا اندازہ تو کر, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. فضیلت والے لوگوں سے گنہگاروں کی عظمت بتاتا ہے. حسن تو کہتا ہے کہ میں تیری ساری عبادتیں قبول کر لوں, میں نے تو آج تجھے موقع دیا تھا, تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. مولا آج کون سا موقع دیا تھا؟ کہا کہ وہ حبیب نماز پڑھا رہا تھا نا, اگر تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو ایک نماز اس کے پیچھے پڑھتا تو تیری ساری نمازیں قبول ہوتی. حالانکہ وہ قبول ہی تھی, لیکن بتانا مقصود ہے کہ جو ہماری طرف ہجرت کرتے ان کو مقام کیسے عطا کرے. یہ میرے اللہ کی, آؤ اللہ کی طرف ہجرت کرو, اس کے کرم میں بہت وسعتیں ہے. گناہ کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, گناہ سے بچنے کی توفیق دے. اللہ نماز کے وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق. Subscribe my channel Irfan Raza Arni.